بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اسامہ جمشید عدم قدا کی فورم سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آج لاہور انارکلی کے بازار میں تشریف فرمائے، ہمارے ہاں ساتھ یہاں کے ادیب موجود ہیں۔ عدنان صاحب سب کا تعارف کروائیں گے، ان سے یہاں کے ماحول کے بارے میں جانتے ہیں، یہاں جو ادبی منظرنامے اس کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں، یہاں جو ایک نظم کا ماحول ہے، غزل کا ماحول ہے، یہاں کے شعراء بیٹھتے رہے ہیں، ہماری روایت ہے، اور جو ہمارے عصری لوگ ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا پوچھتے ہیں، ہم سب آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عدنان بھائی، آپ کا سب کا فردن تعارف کروائیں۔ واجد امیر صاحب کی وجہ سے یہ یہاں کے ساقی ہیں اور شمع محفل ہیں، ان کے گرفتار والے روز جمع ہوتے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ کی سلامت ہے۔ ایسے بزرگوں کی وجہ سے ہمیشہ ہر شہر میں علم و ادب نے وہ روایت جو مجید امجد صاحبال میں نبھائے کہ چائے خانے میں، اسٹیڈیم ہوٹل، جوگی ہوٹل میں بیٹھا کرتے تھے، باقی شہروں میں اور انارکلی میں تو ناصر کاظمی اور دوسرے احباب بیٹھا کرتے تھے۔ واجد صاحب زیادہ بہتر انداز میں اس کو بتا پائیں گے، اور ان کے ساتھ ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں تقیر عباس صاحب، ان کو نظم کے، غزل کے، ترجمے کے حوالے سے اور ادب کے خاص طرح کا ایک ان کی نظر ہے، اسلوب ہے ان کا، جو چیزوں کو یہ دیکھتے ہیں اردو میں بہت کم ہمیں ملتا ہے کہ لوگ اس نظر سے ادب کا جائزہ لیں، اس کو تنقیدی نظر سے دیکھیں، نظر میں لے کر آئے۔ ان کے ساتھ احمد کیف صاحب ہیں، یہ نجم فیلوز میں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت خدمات دیتے ہیں، شاعر ہیں بہت اچھے۔ گفتگو کے لیے میں کہوں گا کہ آپ واجد صاحب سے گفتگو شروع کریں۔ جی سر، آپ یہاں کے جو ہماری پہلے روایت ہے، اس کی ایک ثقافتی اور اس کی جو ایک تازگی ہمیں ایک محسوس ہو رہی ہے۔ بازار تو ہر جگہ ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ جو اپنا علاقہ ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے، وہاں انس ہوتا ہے، لیکن یہاں آ کے حقیقت میں جو ہے ایک خوشی کا احساس ہو رہا ہے، ایک تازگی کا احساس ہو رہا ہے۔ ایک جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم سلیم سہیل صاحب سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے یہاں کے حوالے سے بتایا، تو ایک وہ سرکاری بھی ساتھ ہے۔ آپ یہاں کی ایک روایت کے حوالے سے اپنی زبانی جتنا آپ تفصیل سے بتا سکیں، اور اپنی روایت کا بھی اور موجودہ جو ہماری عصری اس کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بتائیں۔ دیکھیے، لاہور ہمیشہ سے بیٹھکوں کا شہر رہا ہے، بیٹھکوں کا، ڈیروں کا، پھڑوں کا اور ریستورانوں کا شہر رہا ہے۔ یہاں کی راتیں اس لحاظ سے جاگتی ہیں کہ اہل علم یا اہل ہنر، شاعر و ادیب، وہ راتوں کو چائے خانوں میں بیٹھتے ہیں۔ نہ صرف چائے خانوں میں، بلکہ یہ لوگ بیٹھکیں بھی آباد رہی ان کی وجہ سے، فٹ پاتھ بھی آباد رہے، چائے خانے بھی آباد رہے۔ یہ محفلیں ہمیشہ سے لاہور کی ثقافت کا حصہ رہی۔ اندرون شہر میں وہ تھڑا ابھی تک موجود ہے جس پہ علامہ اقبال بیٹھتے تھے۔ تو یہی ہمارا لاہور کا کلچر تھا۔ ہم نے اپنے سے بڑوں کو یہیں دیکھا، انارکلی میں بیٹھتے، انارکلی میں لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کرتے، شاعری کرتے، شاعری سنتے، ادبی گفتگو کرتے ہوئے اپنے بڑوں کو دیکھا تھا۔ تو ہم نے بھی اس روایت کو اپنے تئیں کسی نہ کسی صورت زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ یہ روایت رہے گی، قائم رہے گی۔ قریب اس کے پارٹی ہاؤس ہے، کبھی اس کے قریب مال روڈ پہ چینج لنچ ہوم تھا، کافی ہاؤس تھا، کیپری، کبانا، لارڈز، سلاطین اور بہت سارے ریسٹورنٹ تھے جو تمام اس مال روڈ پہ تھے۔ یہاں پر بھی بمبے ہوٹل تھا انارکلی میں، اور چھوٹے چھوٹے چائے کے ڈھابے ہوا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے سے ریسٹورنٹ تھے جہاں ہم رات گئے بیٹھا کرتے تھے۔ یہ جو کھانے پینے کا اور فوڈ اسٹریٹ کا کلچر ہے، یہ ماشاء اللہوں کی دین ہے۔ یہ ہمارا کلچر نہیں تھا، ہمارا کلچر چائے کا تھا۔ یہ جو بہت زیادہ کھانے کی ہوس بڑھ گئی ہے، یہ زیادہ دولت آنے سے بڑھی ہے۔ یہ ورنہ اس جگہ پر ایک عبد الرحمان کا ہوٹل تھا، یہ ایک دو اور کھانے کے ہوٹل، بمبے ہوٹل تھا، ورنہ صرف چائے کے 4-5 ہوٹل تھے جن میں رات گئے لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ جو لوگ پارٹی ہاؤس، چینج لنچ ہوم، کافی ہاؤس کے بند ہونے کے بعد
بھی لوگ باہر بیٹھنا چاہتے تھے وہ لوگ یہاں پر آ کے قرآن کے لیے آ کے بیٹھا کرتے تھے. یہیں لکشمی چوک میں خالد احمد بیٹھا کرتے تھے اللہ بخشے, اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا گروپ تھا جو وہاں بیٹھا کرتا تھا, اور لاہور جو بھی لوگ آیا کرتے تھے وہ ہمیشہ خالد احمد کے پاس پہنچا کرتے تھے, جایا کرتے تھے. اس کے علاوہ بہت سی بیٹھکیں بھی تھی جہاں کچھ بیٹھکوں میں موسیقار لوگ بیٹھا کرتے تھے, گلوکار لوگ بیٹھا کرتے تھے. ایک بڑی معروف بیٹھک تھی جسے ہم دہلی مسلم ہوٹل کی بیٹھک کہتے ہیں, جہاں مہاراج غلام حسین کتک رہا کرتے تھے. مہاراج کا وہی گھر تھا اور وہی ان کی بیٹھک تھی. دن رات وہ کھلی رہتی تھی, رات کے کسی بھی پہر, بلکہ لاہور سے باہر سے بھی لوگ آیا کرتے تھے تو وہاں بیٹھا کرتے تھے. ہم نے وہاں بھی بہت وقت گزارا ہے. وہاں بھی بڑے بڑے موسیقار, گلوکار, اداکار, ہدایت کار اور اہل ہنر, اہل فن اور مصور تمام لوگ اس جگہ پر آیا کرتے تھے اور وہاں بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں سنتے تھے, باتیں کرتے تھے. وہاں موسیقی کی محفلیں لگا کرتی تھی کیونکہ مہاراج غلام حسین کتک کے ساتھ غلام فرید صابری کی دوستی تھی. تو کراچی سے جب بھی قوالوں کی پارٹیاں آیا کرتی تھی وہ مہاراج کے پاس آیا کرتی تھی, اور وہاں ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی گلوکار خود بخود وہاں کھڑا ہو جاتا تھا گانا گانے کے لیے, اور لوگ اس کو سننے کے لیے تیار ہوتے تھے. تو یہ محفلیں ہم نے بہت دیکھی ہیں, بہت اسی سے لاہور کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. اس کی کوئی موجودہ صورتحال پہ بھی اگر آپ کچھ تھوڑی سی نظر ڈالیں ہم لوگ انہی بیٹھکوں کی, جس کی ابھی ایک زندہ مثال ہمارا یہاں پہ 21ویں صدی کے ادبی منظر نامے میں جو تبدیلی آئی آپ کا اس کا دیکھیے پچھلی ایک دو دہائیوں کی اگر وہ بھی بات کریں. ادبی منظر نامے کی جی اب لاہور کا ادبی منظر دیکھیے باقی شہروں سے کیسے دیکھیے بات یہ ہے کہ لاہور ہمیشہ پورے پنجاب کا کہہ لیں گڑھ رہا ہے, ادبی لحاظ سے ہمیشہ سامنے رہا ہے. جو لوگ لاہور آئے وہ لاہور کے حوالے سے معروف بھی ہوئے, انہوں نے نام بھی کمایا, شہرت بھی کمائی. لاہور صرف ایک ادبی منظر نامہ ہی مہیا نہیں کرتا, لاہور ایک دبستان بھی ہے, اور لاہور کا ایک اپنا شعری آہنگ بھی ہے جو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مختلف شہروں سے مختلف ہو سکتا ہے. لاہور میں آنے والے لوگوں کے متعلق کبھی یہ نہیں سوچا گیا کہ کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک روا رکھا جائے یا ان کے ساتھ کوئی تفریق روا رکھی جائے. لاہور ہمیشہ سب کو خوش آمدید کہتا ہے, اور یہاں آنے والے اس کو اپنا گھر ہی تصور کرتے ہیں, اور یہاں آ کے لوگ اس کو یہاں کے سکون محسوس کرتے ہیں, اور جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ نامور بھی ہوتے ہیں. یہ تو بات شکریہ, بہت شکریہ. تو بعض جس طرح آئے جنگ سے جی ہاں, اور لیکن پچھلے یہ 25 برس سے جو بھی ادیب پاکستان بھر سے آتا ہے وہ لکشمی چوک میں مہمان نوازی کرنی ہو یا جین مندر کے قریب ہو یا حنجر بال کے, اس فقیر کو بھی کئی سال تک مستقل انہی ٹھکانوں پر جا کے شب بستی کا موقع ملتا رہا ہے. میرے خیال میں بڑی ایک اہم بات ہے کہ وہ کیسے لاہور کو شادید کہتا ہے, کس طرح ادیب کو بناتا ہے, نکھارتا ہے. تو فقیر عباس اس کو بڑی خوبصورتی سے اپنی رائے دے سکتے ہیں اور اپنے تجربات سے ہمیں نواز سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ دور اب گزر گیا جب اساتذہ جو تھے شاگردوں کو پالش کیا کرتے تھے اور ٹیچنگ کی بجائے ان کی کوچنگ کرتے تھے. اور یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ اس وقت کی نہیں ہے. آپ اس کی مثالیں مشاطۂ سخن اور اصلاح سخن جیسی کتابیں دیکھ کر اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں
کہ ایک ہی کتاب میں ایک شاعر نے 20 غزلیں مختلف اساتذہ کو بھیجی اور ان میں سے سب نے اصلاحیں کر دی، لیکن 2 یا 3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اصلاح کرتے ہوئے دلیل بھی دی کہ یہاں کیوں اصلاح ضروری، اور یہ بتدریج آگے کام بڑھتا رہا۔ اب تو ناممکن ہو چکا ہے شاید کوئی ایک آدھ آدمی ہو جو اصلاح کرتے ہوئے کسی کو یہ بتا سکے کہ یہاں یہ لفظ کیوں آنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ اس دور کے شاگرد اور آج کے شاگرد میں ایک بڑا فرق ہے۔ سید ناصر شہزاد صاحب تک میں نے دیکھا ہے کہ وہ خود بڑے صاحب اسلوب شاعر تھے، انہوں نے اپنی کتاب قوم دیس دیو میں یہ اعتراف کیا ہے کہ فلاں فلاں غزل کو صاف کرتے ہوئے مجید امجد صاحب نے 2-3 اشعار کا اضافہ کیا جو میری فلاں کتاب میں موجود۔ اور اب یہ دور ہے کہ آپ کسی کو بتا دیں تو وہ آپ کے گلے فٹ ہو جاتے۔ اب پالش کرنے والا دور ہی ختم ہو گیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ شعری علوم سے دوری نے شعراء کو بھٹکا دی، اور اس شعری علوم سے دوری کی وجہ جو ہے عروض مخالف لوگ ہیں، جو عروض کو کسی طرح علم ماننے کو تیار ہی نہیں۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں علم سے دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے، عروض کو بھی علم کے طور پر پڑھنا چاہیے۔ ایسے تو اس دوری کی وجہ سے دیگر علوم بھی مارے گئے۔ مثلا علم بیان، آپ کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ علم بدیع کا کہیں آپ کے استعمال نہیں آتے، اتفاق سے کسی سے اچانک ہی کوئی سرزد ہو جائے، بھولے میں تو ہو جائے، اب وہ کام بھی ختم ہو۔ تو اب جب میں پورے منظر نامے پر دیکھتا ہوں تو مجھے سوائے واجد امیر صاحب کے کوئی نظر نہیں آتا جو نوجوانوں کی طرف توجہ دیتا ہو، ان کے داد دیتا ہو۔ بعض کا تو یوں یہاں تک بھی ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی خارجہ از بحر شعر سنا رہا ہے تو واجد صاحب واہ کر دیتے ہیں، دل شکنی نہیں کرتے۔ جبکہ جنہیں تھوڑا سا شعر کا شعور ہوتا ہے وہ اتنے فرعون بن چکے ہوتے ہیں کہ اس خارجہ از بحر شعر پر وہ ان کے چہرے کی تیوریاں دیکھنے والی۔ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ابھی جس نے خارجہ از بحر شعر کہنا شروع کیا، بعد میں وہ اچھا شعر بھی کہنے لگ جائے گا تو اس کا وزن بھی اوزان بھی درست ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑا فرق آ گیا۔ اب یہاں آپ کی دل شکنی کے سامان زیادہ ہیں اور حوصلہ افزائی کے امکانات کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے سیلیبریٹی ہو چکے ہیں، بڑے بڑے نام کما چکے ہیں، جن کے پاس شاید ایک مکمل غزل بھی نہ ہو، جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک بڑی ٹھکی بڑی اعلیٰ غزل وہ بھی شاید نہ ہو۔ کسی کے پاس پوری غزل جو ہے، پوری غزلوں کی تعداد 4 5 6 یا 7۔ ایک لڑکا مجھے یہاں ملا، شاعری کر رہا تھا، مجھے چھوڑتے ہی کہنے لگا عباس تابش کو تو مصرع ہی کہنا نہیں جاتا۔ میں نے کہا آپ کے پاس کتنی غزلیں؟ کہتا 2 غزلیں ہوتی۔ تو وہ ظاہر ہے کہ یہ باتیں جب اپنے استادوں کے پاس بیٹھتے ہیں اس قسم کی سنتے ہیں، یعنی یہ بدگوئی اور غیبت یہ شاعروں کے اندر اتنی کوڑ کر بھری کہ اس کا اندازہ نہیں، اور اسی وجہ سے اگلی نسل بھی ان کے پاس بیٹھتی ہے، غیبت اور بدگوئی عادی ہو جائے۔ آپ کا چیزوں کے بارے میں ایک واضح موقف ہمیشہ سے رہا ہے، جی آپ کا ایک واضح موقف ہمیشہ سے رہا ہے۔ پچھلے دنوں جیسے بحث ہوئی ستارے کی، باقی سب سے مختلف آپ نے اس پر مضامین بھی اپنا ایک موقف پیش کیا۔ تو یہ جو رائے دی جاتی ہے کہ نئے ادب میں یا پچھلے نصف صدی سے کوئی نیا ستارہ ادب میں نہیں آیا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تارے کی فہم نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ آپ یقین کریں گے کہ یونیورسٹی کے سینئر ترین اساتذہ جو پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر ہیں، سارا کچھ ہے، میرا نہیں خیال کہ انہیں آج کا نوجوان اگر ایک شعر لکھے اور اس میں ستارہ ہو تو وہ اس کی نشاندہی کرتا۔
جہاں یہ حال ہو، جہاں تشبیہ موقت ہے جس میں جو ہے وہ طرفین تشبیہ یا ارکان تشبیہ نہیں ہوتے، ادات اس میں بالکل نہیں ہوتے، صرف مشبہ اور مشبہ پہ ہی ہوتے ہیں، اس کو بھی یہ لوگ استعارہ کہتے ہیں. تو آپ وہاں کیسے استعارے کی بات کر سکتے ہیں؟ یونیورسٹی کے پروفیسر وہ چاند ہے کوئی استعارہ جب کہتے ہو، یا وہ شیر ہے اسے استعارہ کہتے ہو، تو آپ وہاں استعارے کی کیسے نئے لوگوں کو بات سمجھا پائیں؟ استعارہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی پہچان کرنی چاہیے. استعارہ باندھ لینے سے بھی کوئی شیر بڑا بن جائے اس کا بھی کوئی امکان. نیا استعارہ ہو یا پرانے جتنے بھی استعارے برتے گئے ہیں، عموماً یہ ایک بحث ہوتی رہی ہے، بڑے سارے مضامین میں یہ بات کی جاتی ہے کہ اس نے پرانے استعاروں کو نئے معنی میں باندھا. استعارہ کبھی نئے معنی میں باندھا ہی نہیں جا سکتا. اور جنہیں وہ استعارہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اکثر تشبیہ ہوتے ہیں. جو مثال کے طور پر شعر درج کیے جاتے ہیں ان میں اکثر تشبیہ کے اشعار ہوتے ہیں، استعارہ ہوتا ہی نہیں، یا زیادہ سے زیادہ وہ مجاز مرسل کا کوئی حصہ ہوتا ہے جسے وہ استعارہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ذرا جلدی. حالانکہ ان دونوں کی حد مدد قریب قریب ہیں، لیکن استعارہ بہت بڑی بلا ہے. اسی لیے تو حسن عسکری نے استعارے کا خوف نامی مضمون لکھا تھا کہ استعارہ جو ہے بڑی خوفناک چیز ہے. پھر دوسرا جو ادب کو نقصان پہنچایا ہے وہ سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے علامت پسندوں نے، جنہیں علامت کے بارے میں زیرو بھی علم نہیں تھا. وہ باتیں علامت کی کرتے ہیں اور جتنی بحث ہوتی ہے وہ علامت نگاری کے حوالے سے کرتے ہیں. آپ ہزاروں مضامین اٹھا لیں، ابھی حال ہی میں 2 سال پہلے کتاب چھائی ہوئی علامت کے حوالے سے، اس میں جتنے مضامین ہیں ان مضامین میں ساری گفتگو علامت نگاری کی ہے اور علامت معدوم ہے. اگر کہیں کسی نے بہت زور لگا بھی لیا، علامت کی اتنی زیادہ تعریفیں کی کہ جیسے اس کے بغیر آپ ادب ناممکن ہے، بڑا ادب تخلیق ہو ہی نہیں سکتا. آپ جیسے ہی ان سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ ہمیں نا کوئی ایک مثال بتا دیں کہ یہ علامت دریا اور یہ معنی افرینی کا ایک بہتا ہوا دریا ہے کہ جس کی بنا پر یہ ادب بہت بڑا ادب ہو رہا ہے، آپ کو کوئی ایک ناقد بھی پاکستان میں علامت کے بارے میں کوئی ایک مثال بھی نہیں دے پائے. یہ تو آپ مسائل ایک مثال پیش کرتے ہیں تاکہ نہیں، مثال تو تب پیش کروں نا کہ جب علامت کے بارے میں شعور واضح ہو. علامت جو ہے، علامت صرف اپنی جب بھی کسی چیز کی اپنی خصوصیات لغوی معنی نہیں، اس چیز کی خصوصیات معنی میں شامل ہو جائے، جو خوبیاں یا خامیاں اس کے ساتھ سماج نے، معاشرے نے، مذہب نے اس کے ساتھ منسوب کر دی، وہ معنی میں شامل ہو جائیں تو وہ علامت ہو. اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ علامت کیا چیز ہو سکتی ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا. اب شیر ایک تو درندہ، یہاں ہم اسے استعارہ کہہ لیں، لیکن اگر اسے علامتی طور پر استعمال کر لیں تو اس کی جو خصوصیات افریقی مذاہب میں جو اس کے ساتھ مخصوص کی ہیں کہ شیر جو ہے وہ سچے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، جھوٹے لوگوں کو مار دیتا ہے. جب ہم یہ معنی اس مصرے میں شامل کریں گے کہ رن جو ہے اس لیے کانپ رہا ہے کہ رن میں موجود لوگ جھوٹے ہیں اور شیر انہیں مارے گا، نقصان دے گا، تو یہ علامت. علامتی حوالے سے بڑی جوتے جب بھی خریدو نہیں وہ یاد ہی نہیں، وہ رہنے دو. جہاں سے بولی ہم سنا دیں نہیں ایسی اچھی میں کچھ اور سنا دوں، بلکہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو نا. یہ سب دوستوں سے ہی سن لیا جائے، یہیں سے شروع کرنے اگر ان کا تعارف. شاعر نہیں ہے. اچھا ہاں میں ہی سنا دیتا ہوں، پھر ان سے سن لیں گے، پھر واجد بھائی سے سن لیں گے. آپ تب تک نکال لینا، تب تک ہم احمد بھائی سے سن لیں. بس یہ نکل آئی کون سی قیامت آ.
गजल के चंद शेर। बेतल्लुक नाव से पतवार है, बेतल्लुक नाव से पतवार है, आदमी से आदमी बेजार। बाद मुद्दत के मिले बिछड़े हुए, सामने दीवार के दीवार है। क्या कहने वो। सामने दीवार के दीवार है। कोई जाकर बारिशों से ये कहे, ना तमा इस शहर की दीवार है। वाह वाह। और शेर के हैं पुरअज़ियत मरहले, शेर के हैं पुरअज़ियत मरहले, राह खुशबू की बहुत दुश्वार। क्या बात है। ज़हन में अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, क्यों तही तस्वीर से दीवार है। क्या बात है। ज़हन में अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, क्यों तही तस्वीर से दीवार है। अहले दुनिया हो नवीद, हाँ, पागलों का फिल्म में किरदार है। क्या बात है। वाह वाह। पागलों का फिल्म में किरदार है। जख्म लगता है जबीने शहर का, जख्म लगता है। जख्म लगता है जबीने शहर का, एक दिया जलता हुआ बाजार। क्या बात है। बाबा क्या कहने। वाह 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 वाह। काफी जख्म लगता है जमीन शहर का। मिल रहा हूँ एक मुरव्वत से उसे, हाँ हाँ। मिल रहा हूँ एक मुरव्वत से उसे, दिल तो दुनिया से बहुत बेजार। क्या बात है। अपनी दुनिया अपनी अपनी ख्वाहिशी, कौन है जो नींद से बेदार। बहुत बहुत। अपनी दुनिया अपनी अपनी ख्वाहिश, कौन है जो नींद से बेदार है। क्या कहने। जितने चेहरे जितनी आंखें देख, क्या बात। जितने चेहरे जितनी आंखें देख लो, एक खबर है और एक अखबार है। क्या बात है। बस बहुत अच्छी। आगे थोड़ा सा आगे हो, फिर से आगे कर। सर आपकी इजाजत से। हिस्बे दानाई तुमने बोला है, हिस्बे दानाई तुमने बोला है, मुझको सहराई तुमने बोला है, हाँ और मेरी चुप को जमीन का आज़ार, हाँ। मेरी चुप को जमीन का आज़ार, ऐ मेरे भाई तुमने बोला है। वाह 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 वाह। मेरी चुप को जमीन का अरे भाई आज़ार, तुमने। ऐ मेरे भाई तुमने बोला है। मैं अकेला था उसके साथ रहा, मैं अकेला था उसके साथ रहा, जिसको तन्हाई तुमने बोला। हाय हाय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत मैं अकेला था उसके साथ रहा, जिसको तन्हाई तुमने बोला है। बोलना था मगर मैं हूँ खामोश, बोलना था मगर मैं हूँ खामोश, जो में गोयाई तुमने बोला है। हाँ वाह वाह। और तुमने बोला है दिल को एक पंछी, हाँ तुमने बोला है दिल को एक पंछी, इश्क है खाई तुमने बोला। क्या बात। क्या बात। इश्क है खाई तुमने बोला है। सुभान अल्लाह। दश्त सरगोशियों पे आ गए हैं, दश्त सरगोशियों पे आ गए हैं, आबला पाई तुमने बोला है। और मेरे यूसुफ मिजाज घर को कैफ,
मेरे यूसुफ मिजाज घर को कैफ क्यों जुलेखाई तुमने बोला। बहुत शुक्रिया। मेरे यूसुफ मिजाज घर को कैफ क्यों जुलेखाई तुमने बोला है। कुछ इशार और देखिएगा कि मुझ ऐसे तैराक ने भी अब डूबना है। क्या बात है। मुझ ऐसे तैराक ने भी अब डूबना है, उन आंखों ने कह जो दिया जब डूबना है। और तू मेरे इखलास पे शक से वार न कर, तू मेरे इखलास पे शक से वार न कर, कश्ती में सुराख का मतलब डूबना। तू मेरे इखलास पे शक से वार न कर, कश्ती में सुराख का मतलब डूबना है। ख्वाब, दनक, अशार, मोहब्बत, दिल या दश्त। ख्वाब, धनक, अशार, मोहब्बत, दिल या दश्त, तेरी आंख के पानी में सब डूबना है। क्या बात। तेरी आंख के पानी में सब डूबना है। कश्ती नूह मेरी आंखें बन जाएंगी, कश्ती नूह मेरी आंखें बन जाएंगी। इस धरती पर वो मंजर जब डूबना है, इस धरती पर वो मंजर जब डूबना है। हमको खेल में कैसे भले किरदार मिले, हमको खेल में कैसे भले किरदार मिले। तू पानी है मेरा करतब डूबना है। कैफ उनके रुखसार छलकते जाते हैं, इन झीलों में चांद मेरा कब डूबे, इन झीलों में चांद मेरा कब डूबे। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। आपने पढ़ेंगे। तब एक बात और करनी रह गई दरमियान में कि जहाँ तक ये वीडियो जाएगी या ये पैगाम जाएगा, मैं लोगों को, दोस्तों को जो अदब से मुंसलिक हैं, शायरी से मुंसलिक हैं, उन्हें एक दो बातें कहना चाहता हूँ। जरा एक चीज देख रहे, आजा आजा। तू कहाँ से आ गया, क्या हाल है? ठीक है। के लिए आपको आज अस्सलाम भाई, कैसे हैं? शायद इसको कहना, हाँ कुर्सी है। क्या हाल है बेटा, ठीक करिए। सैयद पहले ही आ गए उससे। वो चल रहा है कोई। हाँ वो जरा थोड़ी सी रिकॉर्डिंग। माजरत आप बिस्मिल्लाह सर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आ जाए करीब। इधर कुर्सी इधर ले आए, कुर्सी इधर ले आए। आप साथ आजा कर लें, आप कुर्सी साथ कर लें। करीब करीब कर लें, आगे कर लें, करीब। हाँ करें शुरू। असल में मैं अहबाब से एक बात ये करना चाहता हूँ कि हम इस चीज़ का इंतज़ार क्यों करते हैं कि कोई हमारे लिए महफिल सजाए। हम लोगों के लिए महफिल क्यों नहीं सजाते। लोगों का इंतज़ार करते हैं, हमें फलां बुलाएगा, फलां बुलाएगा। हाँ, हमें खुद भी महफिल सजानी चाहिए। और आप भी अपने शहरों में कहीं ना कहीं किसी फुटपाथ पे, किसी रेस्टोरेंट में, किसी चाय खाने पे, किसी ढाबे पे आप भी बैठिए और लोगों को बुलाइए और लोगों के साथ बैठिए और गुफ्तगू कीजिए। आपको खुद महसूस होगा कि आपके शहर में अदबी फ़ज़ा बन रही है। हम लोगों का इंतज़ार करते रहते हैं कि लोग हमारे लिए महफिलें सजाएंगे तो हम वहाँ पर पहुँचेंगे। आप खुद मेज़बान बनिए जैसे आप बने। बहुत शुक्रिया। कुछ शेर सुन लें। हैरती अक्से गुमा है मुझ में, हैरती अक्से गुमा है मुझ में, आईना है तो कहाँ है मुझ में।
आईना है तो कहाँ है मुझ में, कोई उठे न जगह से अपनी, वहीं बैठे जो जहाँ है मुझ में, कोई उठे न जगह से अपनी, हाय 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 वहीं बैठे जो जहाँ है मुझ में, वाह खुद पे खुद ताना जनी करता हूँ, मेरे दुश्मन की जुबां है मुझ में, हाय हाय वाह वाह खुद पे खुद ताना जनी करता हूँ, वाह 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 मेरे दुश्मन की जुबां है मुझ में, वाह 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 खुद पे खुद नए मेरे दुश्मन की जुबां है मुझ में, नए घर में नहीं रहने देता, वाह जो पुराना सा मकान है मुझे, नए घर में नहीं रहने देता, जो पुराना सा मकान है मुझ में, वाह इस कदर रायगा मैं हूं तो नहीं, हाय 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 इस वाह कदर रायगा मैं हूं तो नहीं, जितना एहसास जिया हाय है, हाय वाह 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 मुकर्रर इस कदर रायगा मैं हूं तो नहीं, बहुत आला क्या बात जितना एहसास जिया है मुझ में, वाह वाह जितना एहसास, दो तीन शेर एक और बदल के शाम, ये इसमें सब असाजा ने कही, हमने भी कह दी बिस्मिल्लाह कि इस जमीन में शाम बाजार हो गई होगी, शाम बाजार हो गई होगी, शाम बाजार हो गई होगी, शब खरीदार हो गई होगी, शब खरीदार हो गई होगी, हम जहाँ दर बना के आए वहाँ फिर से दीवार हो गई हो, हम जहाँ दर बना के आए वहाँ फिर से दीवार हो गई होगी, कब तलक खोलती कलेजे में आह ललकार हो गई होगी, कब तलक खोलती कलेजे में आह ललकार हो गई होगी। शेर देखिए, दिले नमरूद जल उठा होगा, दिले नमरूद जल उठा होगा, आग गुलजार हो गई, सुभान सुभान दिले नमरूद जल उठा होगा, आग गुलजार हो गई होगी, आग गुलजार सुभान मन्नतों के दियों की मट्टी से, मन्नतों के दियों की मट्टी से कब्र मीनार हो गई होगी, वाह 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 मन्नतों के दियों की मट्टी से कब्र मीनार हो गई होगी, वो हवेली गली के नुक्कड़ की कब की मिस्मार हो गई, हाय हाय वो हवेली गली के नुक्कड़ की हाय कब की मिस्मार हो गई, शाम बाजार हो गई, सब खरीदार। बस जी। क्या कहनी बहुत शुक्रिया सर। अहमद मुश्ताक की किताब गर्द महताब का प्लैप लिखते हुए नासिर काज़मी ने शेर लिखा, यहीं से शुरू किया कि यार सब जमा हुए रात की खामोशी में, यार सब जमा हुए रात की खामोशी में, कोई रोकर तो कोई बाल बनाकर आया। ये और साथ लिखा कि ये अनारकली में हिजरत के बाद इकट्ठे होने वाले लोगों की जो तहजीब के चाहे वो रोकर आया हो, लेकिन बाल बना के जरूर आता था कि अब उसने दोस्तों में जाना है और उनके सामने रोया हुआ चेहरा लेकर नहीं जाना। ये महफिल भी इसी तरह है कि जैसे जैसे रात भीगती चली जाती है, ये महफिल जवान होती चली जाती है और हमारे वाजिद अमीर मजीद जवान से जवान होते चले जाते हैं। खुदा इनको सलामत रखे और इनके दम से ऐसी महफिलें शहर शहर आबाद रहें। गली गली आबाद थी जिनसे कहाँ गए वो लोग। शुक्र खुदा का है कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं और हम उनके दम से शेर व दब से जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया।